اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم ہوا، شکر ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی اور صحت کی نعمت سے نوازا، اور پھر جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا، اس کو گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جو سورہ حجرات میں سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک، ان دونوں کے اندر تقوی کی اہمیت اور تقوی کا معیار بتایا گیا۔ ایک معیار جو آج کی سوسائٹی کے اندر قائم ہے کہ معاشرے کے اندر عزت دار لوگ ہوں گے، سوسائٹی کے اندر عزت دار ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے، قابل تکریم کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو آج کے معاشرے کے اندر جو آدمی مالی اعتبار سے مضبوط ہو، اس کو قابل عزت سمجھا جاتا ہے۔ جو آدمی کسی عہدے پر فائز ہو، اس کو قابل تکریم سمجھا جاتا ہے۔ جو آدمی خوش لباس ہو، خوش شکل ہو، خوش نوا لگا ہو، اس کو آج کی سوسائٹی کے اندر قابل عزت سمجھا جاتا ہے۔ یہ معیار دنیا میں انسانوں کا قائم کیا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آج ہم نے عزت کا معیار سمجھا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل عزت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو ہر معاملے میں اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل تکریم ہیں، قابل تعریف ہیں اور عزت کے حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو عزتوں سے نوازے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ تم گورے رنگ والے ہو، تم سانولے رنگ والے ہو، تم کالے رنگ والے ہو، یا تم بہت خوش نما شکل کے مالک ہو، تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت احسن ہو، تم بہت جمیل ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہو کہ تم نے 3 گھر بنا لیے فلاں سوسائٹی کے اندر، تمہاری 5 مارکیٹیں ہیں، تمہارے پاس بہترین سواری ہے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح کے اعمال کر رہے ہو، اچھے اعمال کر رہے ہو یا برے اعمال کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہے ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، شکلوں کو نہیں دیکھتے، مالوں کو نہیں دیکھتے، دلوں کو دیکھتے ہیں کہ کون سے دل میں میرا کتنا خوف ہے، کون سے دل کے اندر میری مخلوق کی محبت ہے، کون سے دل کے اندر میری مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے، کون سے دل کے اندر میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، روز حشر کا خوف ہے۔ تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم
وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. تم کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو، تمہارا اتنا بزنس ہے، تم بہت بڑے بزنس ٹائکونز ہو، تم اتنی پراپرٹی کے مالک ہو، بحریہ میں تمہارے اتنے پلاٹ ہیں، ڈیفنس سوسائٹی کے اندر تمہاری اتنی پراپرٹی ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اگرچہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز، قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے. چونکہ شمسی نظام یہ رائج ہے، اس کے اعتبار سے 2026 کا آغاز ہو چکا ہے. تو بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے بزنس کے ادارے وہ سال کے اختتام پر بیٹھ کر سر جوڑ کر تحقیق کرتے ہیں کہ اس سال ہماری کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، ہماری فیکٹری میں کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاس ہوا، کن وجوہات کی وجہ سے پروفٹ کم ہوا اور کن وجوہات کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا. اور پھر آئندہ کے سال کے لیے ایسا قانون بناتے ہیں، ایسا لائے عمل بناتے ہیں تاکہ آنے والے سال میں اس نقصان سے بچا جا سکے. تو میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ 2025 ہماری زندگی سے ختم ہو گیا، جو کبھی بھی دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. تو اس پورے سال میں ہم نے دنیاوی اعتبار سے کتنی کامیابیاں حاصل کی، کتنی کوششیں کی، کتنی کاوشیں کی، کتنا ہاتھ پاؤں مارا، اور آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کتنے اچھے اعمال کیے، اللہ کی رضا والے کتنے اعمال اختیار کیے، اور کتنے ایسے اعمال کیے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیوں کا مرتکب ہوئے. ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے روز قیامت. تو ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اس عارضی زندگی کے لیے کتنا کوشاں ہوں، کتنا فکر مند ہوں، کتنی محنت اور مشقت میں لگا ہوا ہوں، اور وہ جو ہمیشہ کی اور باقی رہنے والی زندگی ہے، جو اصل میں یہ زندگی تو اس زندگی کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، کتنے اعمال کر رہا ہوں اور کتنا اپنے آپ کو کھپا رہا ہوں. آج ساری محنتیں، ساری کوششیں، ساری فکریں اس عارضی زندگی کے لیے. جس زندگی کے بارے میں ایک پل کا بھی ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں. کسی بھی عاقل بالغ سے اس کی تاریخ ولادت پوچھیں گے، تاریخ پیدائش پوچھیں گے، ایک دم سے آپ کو بتا دیں. اگر نہ یاد ہوئی تو آئی ڈی کارڈ سے آپ کو دیکھ کر بتائے گا. اور کسی سے پوچھیں کہ آپ ذرا، ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، مرنا ہے، تو آپ کی یوم وفات کیا ہے، وفات کی تاریخ کیا ہے، تو کوئی بھی اپنی وفات کا دن نہیں بتا سکتا. اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. جب جس کا جہاں وقت پورا ہوگا وہاں پر موت کا فرشتہ آئے گا اور انسان کی روح قبض کر لے گا. اس لیے
اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ہمیشہ والی زندگی کے لیے کس قدر اعمال کر رہے ہیں اور اس عارضی زندگی کے لیے کتنا فکر مند ہیں۔ جب بندہ اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھتا ہے تو بہت ساری چیزیں واضح نظر آ جاتی ہیں، اور اگر اپنے گریبان میں نہیں جانتا تو اس کو دوسروں کی کمیاں نظر آتی رہتی۔ اس لیے ہمیشہ، ہر روز، ہر رات اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز محشر اللہ تعالی 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی امتیں وہاں پر کھڑی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو قیامت سے پہلے جس کی ولادت ہوئی وہ وہاں پر موجود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ انبیاء ان کی زبانوں پہ جاری ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ آج ہمیں بچا لیجیے۔ تو انبیاء کی جب یہ کیفیت ہوگی تو باقی لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس محشر کے میدان میں جہاں سورج اتنے قریب ہوگا کہ انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور زمین تانبے کی مانند گرم ہوگی، تو 7 قسم کے افراد کو، یہ حدیث مبارکہ شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد ان 7 خوش قسمت لوگوں والی صفات ہم نے اپنائی ہے یا نہیں اپنائی؟ اگر اپنا لی ہے تو الحمدللہ اس پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے۔ اگر نہیں اپنائی تو بیٹھے بیٹھے یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ وہ 7 صفات جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی یہ صفات اپنائیں گے، ان کے اوپر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کو، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کو حاصل کریں گے۔ فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جن 7 قسم کے خوش قسمت انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک حاکم العادل، عدل کرنے والا حکمران ہوگا، جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا حکمران، جو مظلوم کی داد رسی کرنے والا حکمران، جو ظالم کو سزا دینے والا حکمران، جو انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے والا حکمران، اور اس حکمران سے مراد صرف ملک کا نظام چلانے والے حکام بالا نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس کے ماتحت کچھ افراد ہیں وہ حاکم ہے۔ خاندان کا مرد، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، تو وہ اپنے گھر کا حاکم ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، روز قیامت اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کا حاکم ہے، اگر وہ اپنے مزدوروں کے ساتھ انصاف کرے گا، عدل کرے گا، ان کی حقوق تلفی نہیں کرے گا، روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ چیف جسٹس اگر انصاف پہ فیصلہ کرے گا
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہو. کمپنی کا اونر اپنے ماتحت افراد کے ساتھ انصاف کرے گا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, ہر ایک ذمہ دار ہے, اس سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھو گی. آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو گھر والوں کے بارے میں آپ سے پوچھو گی. آپ فیکٹری کے ذمہ دار ہیں تو فیکٹری والوں کے بارے میں آپ سے پوچھو گی. آپ کونسلر ہیں تو آپ کے ماتحت جتنے گاؤں ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھیں. آپ ایم پی اے ہیں, ایم ایل اے ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں, چیف جسٹس ہیں, قاضی ہیں, جج ہیں, جس کسی عہدے پہ بھی فائز ہیں, آپ کے ماتحت جو افراد کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. آپ نے انصاف کیا ہوگا, آپ سرخرو ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اس لیے کہ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں, ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نے اپنے عمل سے انصاف کر کے دکھایا. زبانی دعوے نہیں کیے, انصاف کی دھجیاں نہیں بکھیری, بلکہ کردار سے وہ مثالیں پیش کی کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. عمر بن عبدالعزیز, جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, تابعین میں سے ہے, لیکن ان کا دور خلافت ایسا عدل پر مبنی تھا کہ مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر کے بعد خلفائے راشدہ کے دور کی یاد زندہ کر دی تو وہ عمر بن عبدالعزیز نے کی. ان کو اسی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا. ان کے دور کے اندر اقدامی جہاد جاری تھا. ایک دفاعی جہاد ہوتا ہے, ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے. اس دور کے اندر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ وہ دوسرے شہروں پر حملہ آور ہوتے اور دشمن کو اسلام کی دعوت پیش کرتے. اگر دشمن دعوت قبول کر لیتے تو ان کو اپنا بھائی تسلیم کرتے, اگر دشمن دعوت قبول نہ کرتے تو ان سے ٹیکس وصول کرتے, اگر وہ ٹیکس سے انکار کر دیتے تو پھر میدان جنگ اس کے اندر فیصلہ ہوتا اور مسلمانوں کی تلواریں اسلام کے دشمنوں کے سر اڑاتی ہوئی نظر آتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کا ایک لشکر جس کے ذمہ دار قتیبہ بن مسلم تھے, وہ سمرقند کے شہر پہ حملہ آور ہوئے. سمرقند عیسائیوں کا شہر تھا. لشکر چلتا رہا یہاں تک کہ رات کے آخری پہر میں قتیبہ بن مسلم نے سمرقند کے اوپر چڑھائی کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کا پورا شہر فتح کر لیا. عیسائی چونکہ بے خبر تھے کہ مسلمانوں کا لشکر اس طرف پڑ رہا ہے, اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. بے خبری میں پورے کا پورا شہر فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے وہاں پر اپنی عبوری حکومت قائم کر لی, جو آج کی حکومت کی طرح نہیں تھی بلکہ خلافت کی طرز پہ حکومت تھی. قاضی مقرر کیا, چیف جسٹس مقرر کیا, پولیس کا شعبہ قائم کیا. تو عیسائی پریشان ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتے رہے کہ مسلمانوں کی نشست و برخاست کیسی ہے, ان کا جو اسلام کا نظام ہے یہ کیسا ہے.
کچھ دن کے بعد جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا، مذہبی پیشوا تھا، اس نے عمر بن عبدالعزیز کے نام ایک خط لکھا اور قاصد کو روانہ کیا کہ آپ یہ خط لے جا کر عمر بن عبدالعزیز کو دیں۔ جب قاصد وہ خط لے کر پہنچا، لوگوں سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ملیں گے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بستی میں جائے اور فلاں گھر میں آپ کو ملیں گے۔ شام کا وقت تھا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص مٹی کے ساتھ دیوار کی لپائی کر رہا۔ تو اس نے سوچا شاید کسی نے مجھے غلط ایڈریس بتا دیا، واپس آ گیا، کسی اور سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ، فلاں گھر ہے۔ دوبارہ گیا تو دروازے پہ دستک دی تو عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، پوچھا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں؟ کہا جی میں ہی خلیفہ ہوں۔ وہ خط ان کے حوالے کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب خط کھولا اس میں لکھا تھا کہ اسلام کے اندر تو حملے کی اطلاع دی جاتی تھی، دعوت پیش کی جاتی تھی، جزیے کا مطالبہ کیا جاتا تھا، اس کے بعد جنگ ہوا کرتی تھی۔ آپ کے سپہ سالار نے نہ تو ہمیں دعوت دی اسلام کی اور نہ جزیے کا مطالبہ کیا، بلکہ بے خبری میں حملہ کیا اور سارے کا سارا شہر فتح کر لیا۔ کیا یہ اسلامی عدل کے مطابق ہوا؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے خط کا جواب لکھا اور سمرقند کے قاضی کے نام یہ تحریر لکھی کہ فوراً عیسائی پادری کو بھی یہاں پہ حاضر کیا جائے عدالت کے اندر، اور عتیبہ بن مسلم کو بھی حاضر کیا جائے، اور دونوں کی بات سن کر جو حق کی بات ہو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اپنی مہر لگائی اور قاصد کے حوالے خط کیا۔ قاصد وہ خط لے کر سمرقند کے قاضی کے پاس پہنچا تو سمرقند کے قاضی نے فوراً عدالت طلب کی، عیسائیوں کے پادری کو بھی طلب کیا، عتیبہ بن مسلم کو بھی طلب کیا۔ پوچھا ان سے کہ عیسائی جیسے کہہ رہے ہیں آپ نے ویسا ہی کیا؟ تو عتیبہ بن مسلم نے کہا کہ جنگ ہوشیاری کا نام ہے، اس لیے ہم نے رات کے آخر پہر میں ان پہ حملہ کیا تاکہ خون خرابہ کم ہو اور سارے کا سارا شہر فتح ہو جائے۔ قاضی نے پوچھا آپ نے ان کو کلمہ پیش کیا؟ عتیبہ بن مسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ قاضی نے پوچھا آپ نے کیا ان سے جزیے کا مطالبہ کیا؟ عتیبہ بن مسلم نے پھر جواب دیا وہی۔ تو قاضی نے کہا کہ آپ سمرقند کا شہر خالی کریں اور شہر ان کے حوالے کر کے یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ آپ سوچیں جس شہر کو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے سفر کے بعد، اتنی مشقت کے بعد فتح کیا ہو، اس شہر کو ایک قاضی کے فیصلے پر ایک دم سے خالی کر دینا، یہ اسلامی نظام کی خوبصورتی تھی۔ تو عتیبہ بن مسلم نے آگے سے کوئی ہیل حجت نہیں کی، دلائل نہیں پیش کیے، بحث نہیں کی، اپنا سر جھکا لیا۔ اور شام کو دیکھا گیا کہ سمرقند گھوڑوں کی ٹاپوں سے مسلمان افواج وہاں سے نکل رہی تھی، اپنے لشکر کو لے کے، اپنے سامان کو لے کے، جنگی ساز و سامان کو لے کے، اپنے خاندانوں کو لے کے، یہاں تک کہ شہر خالی ہو گیا۔ تو عیسائیوں کا جو پادری تھا اور عیسائی حیران رہ گئے کہ کیسا خوبصورت اسلام ہے، کیسا عادلانہ نظام ہے کہ ایک ان کے خلیفہ نے تحریر لکھی اور اس پر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا، حالانکہ یہ شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت دین ہے۔ سارے عیسائی اس پادری کی قیادت میں مسلمانوں کے پاس حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گئے اور مطالبہ کیا کہ عتیبہ بن مسلم کو دوبارہ اس شہر میں دعوت دی جائے کہ وہ یہاں پر آ کر اس شہر کا نظام اپنے کنٹرول میں لے اور اسلام کے عادلانہ اور خوبصورت نظام کو نافذ کرے۔ ہم آج سے مسلمان ہو چکے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس وقت کے قاضی اور چیف جسٹس اور حکمران ایسے فیصلے کیا کرتے تھے کہ غیر مسلم بھی اس کے اوپر اسلام قبول کیا کرتے تھے، اور آج کے چیف جسٹس
آج کے مسلمان حکمران ایسے فیصلے کر رہے ہیں غیر منصفانہ کہ دنیا میں شاید انصاف کے کسی آخری کونے میں بھی ہمارے نمبر نہیں آتے. اور جب مسلمان صحیح معنوں میں اسلامی نظام کے ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو فرمایا اور آخرت کی سرخروئی تو ان کا مقدر بنے گی. اس لیے چاہیے کہ ہر معاملے میں انصاف کیا جائے. انصاف کرتے ہوئے خاندان آڑے نہیں آنا چاہیے. انصاف کرتے ہوئے تعلق واسطہ آڑے نہیں آنا چاہیے. انصاف کرتے ہوئے لسانیت آڑے نہیں آنی چاہیے. انصاف کرتے ہوئے وطنیت سامنے نہیں آنی چاہیے، بلکہ حق اور سچ پہ مبنی بات کرنا چاہیے اور حق اور سچ پر مبنی فیصلہ کرنا چاہیے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور حق بات کہنی چاہیے، خواہ وہ کسی کو کڑوی لگے، اپنے کو کڑوی لگے، پرائے کو کڑوی لگے، بیوی کو کڑوی لگے، بھائی کو کڑوی لگے. سچ بات، حق بات. اگر آپ نے انصاف کیا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، یقیناً اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کو بھی ان خوش قسمت افراد کے اندر شمار فرمائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو کما حقہ اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے بچے. سورہ کہف کی تلاوت کیا. ساؤتھ افریقہ کے ایک ملک ہے گانا، وہاں پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے ٹاٹ پہن لیا اور سارے لوگوں کو کہا کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، میں طوفان نوح کی طرح آپ کو مطلع کر رہا ہوں، اس لیے اپنا ساز و سامان سب چیزیں ختم کر دیں. میں نے ایک کشتی تیار کی ہے، اس پہ سوار ہو جائیں تو بچ جائیں گے، ورنہ 25 دسمبر کو سارے کا سارا نظام دنیا ختم ہو جائے گی. تو ہزاروں کی تعداد میں، چونکہ وہ قبائلی لوگ تھے، ان کو اتنی دین کے بارے میں یا کسی مذہب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اپنا ساز و سامان بیچتے رہے، اس کو دیتے رہے. اور پھر 25 دسمبر جب آیا تو خدا کی شان کے موسم ہی صاف ہو گئے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ 25 دسمبر کو، تو اس سے آگے مختلف بہانے بنائے. لوگوں نے جا کر پھر پولیس کو جب رپورٹ درج کروائی تو گانا کے ملک کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ کوئی کسی کو گرفتار کر سکے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو گرفتار کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو وہ آدمی اپنی شایانہ زندگی کے اندر چلا گیا، اپنی قیمتی گاڑیاں لے کر دوسرے شہر میں چلا گیا. لیکن لوگوں کو بیوقوف بنا گیا، ان کے مال، بہت ساری چیزیں ان سے چھین کے چلا گیا. تو ایسے بہت سارے فتنے قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس شخص پہ، جھوٹے شخص پر ایمان لے آئے کہ آپ نوح ثانی ہو، اللہ کے نبی ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوا. ابھی بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی، ایسے مکار لوگ آئیں گے جو آپ کو ایسی شبدے بازیاں دکھائیں گے، آپ کے ایمان پہ ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہواؤں میں آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یاد رکھیے جو آدمی شریعت کے اگینسٹ ہے، سمجھ لیں وہ دجال ہے، مکار ہے، فریبی ہے. اور جو آدمی شریعت کے مطابق بات کر رہا ہے وہ حق اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ سمجھ کر اور انصاف کرنے والوں میں سے شمار فرمائے. وما علینا الا البلاغ.